آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 29 29 30 30 اور 31 جی جی کا ہم بالکل نے ابھی لفظی دیکھ اور لیجیے. بامحاورہ ترجمہ کر لیا تھا۔ جی جی آج کی کلاس میں ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ جی سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر تفسیر احسن البیاں میں ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہاں حاشیہ نمبر 1 میں اور یہاں حاشیہ نمبر 1 میں کہ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نست یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی، دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور قیامت کے منکر کرتے ہیں۔ علامہ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کما ہیا، وہ جیسی بھی ہے، دنیوی یعنی دنیاوی زندگی ہی میں شامل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کی ابتدا ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اب اگر یہاں ہم دیکھیں تو بات کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کہ انسان پہلے بھی ایک مردہ یعنی ایک لوتھڑے سے بنا ہے نا، تو وہ پہلے بھی مردہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس میں جان ڈالتا ہے بالکل۔ اور پھر اب اس کے دیکھیں، بعد پھر دوبارہ. بالکل ماشاءاللہ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں تو ہمیں یہی مطلب، جیسے ابھی آپ نے بھی آنسر کیا، ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ ایک نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے نا، لوتھڑے سے ایک، مرد. ہاں بالکل، قطرے سے ایک پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ تو قطرہ ہوتا ہے، اب اس میں تو زندگی موت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پانی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مردہ ہے یا وہ زندہ ہے، بالکل نہیں کہہ سکتے نا۔ تو بالکل یہاں اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت ہے، یعنی ایک فلسفے کی بات ہے جو ہماری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، یعنی ہمیں وہ سمجھنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے، وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے۔ بالکل کنتم امواتن، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ تم مردہ تھے، مطلب یہاں آنے سے پہلے ہم مردہ تھے۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ مضمون جب ہم انشاءاللہ سورہ غافر میں پڑھیں گے نا، یہ سورۃ المومن، وہاں اس کی وضاحت کی گئی ہے، وہاں مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھیں گے، اور ابھی سورۃ البقرہ میں جو ہے، اب یہاں یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں جو ہم پہلے مردہ تھے اور ہمیں زندہ کیا گیا، اس سے مراد انسان کی تخلیق اول ہے، یعنی بالکل پہلی تخلیق ہے جب انسان کو پیدا کیا گیا، اور وہ عالم ارواح جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، عہد الست، جی بالکل کہ روحوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی تھی ہماری وہ تخلیق۔ جی اب دیکھیں، بالکل. جب اللہ تبارک، ہمارے اندر تو روح ہے نا، ہمارا تو ایک جسم ہے اور جسم کے اندر ایک روح ہے۔ اب یہاں جو مردہ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن، اور تم مردہ تھے، کب مردہ تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کی تو اس کے بعد ہی مردہ ہوئے نا، بالکل اور وہ ہماری تخلیق کون سی تھی؟ تخلیق اول تھی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو بنایا۔ اب تمام انسانوں سے کیا مراد ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزر گئے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے بعد آنے والے بھی شامل ہیں، مطلب جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کے آخر تک یعنی قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، ان سب کی جو روحیں ہیں پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی تھی، بالکل ٹھیک ہے؟ سب کی روحوں کی تخلیق جو ہے وہ پہلے ہو چکی تھی، اور وہی انسان کی تخلیق اول ہے، یعنی
پہلی تخلیق ہے۔ اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روحوں کی شکل میں پہلے ہماری تخلیق کی، اور جیسے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں الارواح جنود مجندات، کہ ارواح جو ہیں وہ جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی، یعنی گروہوں کی صورت میں تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کر دیا، پھر ان ارواح سے ارواح جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا، یہ روح جمع ہے، روح بالکل ماشاءاللہ، روح کی جمع ہے ارواح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، پھر ان سے عہد لیا گیا جو عہد الست ہے، اور وہ کیا عہد تھا؟ جب سب کی تخلیق کر دی تمام روحوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے ایک ساتھ جواب دیا بلا، کیوں نہیں، جی بلا کیوں نہیں، جی یعنی اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ جو ہے پہلی موت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی تخلیق کی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں موت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں کہ تم مردہ تھے، یعنی جب ہماری روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی تخلیق کر دی تو اس کے بعد پھر ان روحوں کو سلا دیا گیا، وہ پہلی موت تھی، ٹھیک ہے؟ جی اور اس کے بعد دوبارہ کب زندہ کیا گیا؟ اب دیکھیں یہاں یہ بات تو، یہ پوائنٹ تو آپ کو سمجھ آ گیا، جی ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ اب اس موت سے مراد وہ موت نہیں ہے کہ جو بچے کے لیے جو مطلب ماں کے رحم میں جو وہ قطرے سے بچہ بنتا ہے، وہ موت نہیں ہے۔ اس اچھا موت سے مراد وہ موت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اول کی تھی، تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور پھر ان کو سلا دیا، ٹھیک ہے، وہ موت مراد ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ کن تم امواتن، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ جو زندہ کیا، یہ زندہ کرنا تب ہے جب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب عورت جو ہے پریگنٹ ہوتی ہے، اس کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 بالکل بالکل ماشاءاللہ، 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے ہیں، بالکل وہ انسان بن جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ زندہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جو ہے اس فَأَحْيَاكُمْ، پھر زندہ کیا تمہیں کب؟ ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی۔ اب پہلی موت کا بھی آپ کو سمجھ آ گیا، اس کے بعد پہلی دفعہ جو زندہ کیا وہ بھی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں کیا کرے گا؟ مارے گا یا موت دے گا۔ اب جب ہم دنیا کی زندگی گزار لیتے ہیں اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، تو اس موت سے مراد وہ موت ہے جو ہمیں دنیا میں آئے گی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر ہم سب کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اس سے مراد زندہ کرنا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہم لوٹیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ساری؟ جی جی تو ماشاءاللہ دیکھیں جب ہم نے یہ بامحاورہ ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر کو ہم نے سمجھا، بات تھوڑی سی مشکل لگی، جی لیکن جب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھ لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پہلی موت سے کیا مراد ہے، پھر زندہ کرنے سے کیا مراد ہے، پھر مارنے سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کے بعد زندہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ پوری ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 29، 9 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔
جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ بھی اس کا ترجمہ نظر آ رہا ہے. وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 2، اس کی تفسیر صرف یہاں تک جو کچھ زمین میں ہے. اس سے استدلال کیا گیا ہے. استدلال اس کا معنی دلیل لینا، ٹھیک ہے، دلالت کرتا ہے، دلیل لی جائے جس سے. اس سے استدلال کیا گیا ہے کس سے؟ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، اس سے استدلال کیا گیا ہے یعنی دلیل لی گئی ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والی اشیاء میں اصل اباحت، حلت اور جواز ہے یعنی جائز ہونا، الا یہ کہ کسی چیز کا حرام ہونا نص سے ثابت ہو. نص یعنی دلیل سے، یعنی جس چیز کے متعلق حرام ہونے کی صراحت نہ ہو وہ جائز اور حلال ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا سب جو ہے ہمارے لیے زمین میں پیدا کیا، اور اس کے بارے میں پھر ہمیں اس کے حلال اور حرام کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون سا ہمارے لیے حلال ہے، حرام ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دلائل سے ملتی ہیں، احادیث سے ملتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں. آگے مزید ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اب یہاں اس میں آسمان کی طرف متوجہ ہوا، احسن البیان میں اس کی کیا تفسیر کی گئی ہے؟ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے. یعنی یہاں تو یہ کیا جا رہا ہے نا متوجہ ہوا، تو بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل و کیفیت بیان کرنے کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح وہ قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ گئے یا آسمانوں سے کبھی خاص موقعوں پر جو آسمان دنیا جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پہ آتے ہیں، تو اس پہ ہمیں بغیر تعویل و کیفیت کے یعنی بغیر تعویل کرنا کسی بات کا، اس کی گہرائی میں جانا اور اس کی کیفیت کو معلوم کرنا، مطلب ہم اس پہ بغیر تعویل و کیفیت کے ایمان لاتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آسمان پہ جو ہے چڑھتے ہیں یا آسمان دنیا پہ کیسے آتے ہیں. یعنی ہم صرف یہ ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی کوئی کیفیت یا کوئی تعویل جو ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے. جی اور اس میں دیکھیں یہ جو بات آ رہی ہے، اب یہ تو تفسیر احسن البیان میں تھا، یہاں کہ اللہ هو الذی خالق، کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا. اب یہ خالق کا تو اس سے جو تخلیق ہے نا ہمیں یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے. پہلے جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اس حال میں کہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں اٹھایا گیا، زندہ کیا گیا، پھر تمہیں جو ہے مارا جائے گا اور پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں هو الذی خالق، اس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی تخلیق جو ہے اس سے ہمیں یہ دلیل مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید حضرت آدم علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی. اب اس آیت میں جو خلافت کا جو مضمون ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. یعنی اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا ہے وہ ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، یعنی ان الدنیا خلقت لکم، لاکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، خلقتم للآخرہ اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اب اگلی جو آیت ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر ہوگا، جس سے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی اس کا ذکر ملے گا. اب خلافت عرضی پہلے جو آپ نے پڑھا تھا نا تعارف قرآن، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم جو تھے وہ سکھا دیے. ہر جی تمام پڑھا تھا نا، یاد آ گیا جی آپ جی کو؟ جی 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 بالکل. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ سارا کچھ جو ہے ان میں
ودیت کر دیا تھا، ودیت، ٹھیک ہے، داخل کر دیا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ وہی آگے پروان چڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی کہ ایک بیج جو ہے اگر زمین میں بو دیا جاتا ہے، اب وہ بیج جو ہے بوتے ہیں، اس کو بعد میں آہستہ 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 پہلے وہ پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، درخت پھر پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی اسی طرح یہ جو علم ہے تب جو ہے جس طرح ایک بیج زمین میں داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم جو تھا وہ خلافت ارضی، ارض کہتے ہیں نا زمین کو، جی بالکل. ٹھیک ہے، خلافت ارضی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں تمام علوم کا جو علم تھا وہ ودیت کر دیا، اور اب وہی علم آہستہ 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 آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں تک آگے بڑھے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی بالکل آج جی اب یہاں پوائنٹ نمبر 3 میں صرف وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اب ہم اس کی جو کیفیت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا جیسا کہ بعض علماء نے کیا کہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو یہ بغیر تعویل و کیفیت کے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہمیں قرآن کریم سے ہمیں بتایا جاتا ہے یا حدیث کی روشنی میں ہمیں علم ہوتا ہے، تو ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض ہے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے کاموں کو ہی ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، یعنی غیب جو ہے علم الغیب، غیب کا علم، ایسی باتیں جن کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت جو ہے وہ ہم بغیر کسی تعویل کے اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد یہاں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے. اب یہاں اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. سبحان اللہ. اور زمین کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں. اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے من اخذ شبرم من الارض ظلما فإنه يطوقه یوم القیامت من 7 اردین، یعنی جس نے ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھنسائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہاں بالکل اس کا صرف یہاں یہ شارٹ میں ہی اس کی تفسیر کی گئی ہے. اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو 7 آسمان، جیسے کہ ہمیں ایک آسمان دنیا نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر اب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے 500 سال مسافت، یعنی سفر جو ہم کرتے ہیں اور اس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا اس کو مسافت کہہ لیں. اب آپ یہ سوچیں کہ 500 سال اگر آپ لوگ سفر کرتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ 500 سال ایک آسمان سے دوسرا آسمان، اور سوچیں دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، 7 آسمان 500 سال کی مسافت کریں تو کتنی مسافت بنتی ہے؟ یہ تو زندگی ایک بھی آسمان کی جتنی زندگی بھی نہیں ہے ایک انسان کی. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح زمینوں کے بارے میں بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہے یہ آپ کے سامنے سورۃ الطلاق کی آیت وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں. زمینیں بھی 7 ہیں، ایک جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک اس کے نیچے 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 7 زمینیں ہیں. اور سوچیں کہ وہ شخص جو کسی کی زمین کو ایک بالشت کہہ لیں ہاتھ سے لے کے اپنی کوہنی تک،
لوگ ہوتے ہیں نا جو پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور مطلب اگر کسی نے پہلے وہاں بلڈنگ بنا لی ہے تو ہاں، وہ دوسرے کا خیال ہی نہیں کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زمین جو ہے وہ اپنی اس میں احاطے میں لے لیں، گھیرے میں لے لیں۔ اب جی، دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جب دوسرے بنائیں گے کوئی ہوتا ہے جو میئرمنٹ کروا لیتا ہے کہ ہمارا مطلب یہ دیکھیں کتنا رقبہ ہے، کتنی زمین ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بس یہ اتنے مرلہ ہے تو بس ٹھیک ہے یہ ہمارا ہی ہے، مطلب وہ یہ ذہن میں بھی نہیں لے کے آتے کہ دوسرے نے ہماری ہوں، طرف کچھ بڑھا کے اینٹیں رکھی ہوں گی یا عمارت تعبیر کر لی ہوگی، وہ نہیں تعمیر کی ہے۔ سوچے کہ اس نے اپنے لیے کتنا بڑا عذاب جو ہے وہ ہاں، ہاں، بنا لیا، کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے 7 زمینیں، اور ایک زمین سے دوسری زمین کا کتنا فاصلہ ہوا، نعوذ ہوں۔ باللہ من ذالک۔ تو تو اس میں زمین کا ہی ذکر ہے، مطلب کہ مجھے جیسے لگتا ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کا بھی کچھ بھی نہ حق، اگر کسی نے مطلب کسی بھی چیز پہ قبضہ کر بالکل، لیا۔ اب دیکھیں نا کہ اب زمین جو ہے وہ کسی کی ظاہر سی بات ہے ملکیت ہے، جی، تو اگر آپ اس سے ہمیں ظاہر سی بات ہے، اس سے ہم یہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، زمین اگر کسی کی لیں گے، کسی کا حق لیں گے، مطلب کسی کی ملکیت لیں گے تو جی، اس کا یہ عذاب ہوگا، یہ سزا ہوگی۔ تو اسی طرح کوئی بھی چیز ملکیت میں کسی کے ہو سکتی ہے، اگر ہم اس کی ملکیت پہ قبضہ کریں گے تو ہمارا یہی حشر ہوگا۔ یعنی کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس میں وسیع ہے، مطلب کہ مطلب ہم کسی کا جو ہے نا حق کسی چیز پہ قبضہ نہیں، کسی بھی چیز پہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، ملکیت کسی کی ملکیت پہ ہم قبضہ نہیں کر سکتے، بالکل کیونکہ وہ جیسے ایک وہ تھا ترجمہ کہ وہ ناپ تول پورا کرو، تو وہ بچپن سے بھی ہم لوگ یہ بالکل سوچتے تھے صرف سودے میں ہی ہے، لیکن اس میں ہر بالکل چیز کا تھا نا کہ مطلب اور بالکل ماشاء اللہ، بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی ریڑی پہ، اب یہاں تو بہت کم دیکھنے، بلکہ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی شاپس ہیں جنہوں نے جی، جی، باہر رکھی ہوتی ہیں چیزیں، اب اکثر ہوتا ہے جیسے کوئی مطلب کسی ریڑی والے کے پاس، کسی دکان والے کے پاس، یا کچھ بھی ایسا، اگر آپ جی، کسی جی، سویٹ شاپ پہ جاتے ہیں، کچھ بھی آپ تھوڑا سا مطلب وہاں سے اٹھا کے خود ہی کھا لیتے ہیں، ایون کہ جی، چھوٹا سا دانہ بھی اٹھا کے آپ ہوں، منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ بھی کسی کی ملکیت آپ نے جو ہے اٹھا کے استعمال کی۔ جو کہ نارمل لوگ آرام سے کر رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ بالکل، جیسے ہم جا رہے ہیں، ہم نے اگر گئے ہیں فروٹ شاپ پہ گئے ہیں، وہاں انگور پڑے ہوئے ہیں، اب میں نے ایک اٹھایا، میں نے کہا دیکھوں ذرا میٹھا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، ہوں، میں نے کھا لیا، اب میں نے وہ جو کھا لیا تو اس کا مجھے ہوں، حساب دینا ہے، کیونکہ میں نے بغیر پرمیشن کے وہ اٹھایا اور پھر کھا بھی ہوں، لیا۔ ہوں، تو ہم لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ چھوٹی سی مطلب ایک چیز تو کتنا بڑا ہمارے لیے وبال کھڑا ہو سکتا ہے، عذاب کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ جو جس کا سامنا ہمیں آخرت میں کرنا ہوگا۔ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہم نے کی ہوئی ہیں چیزیں، اور وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ بالکل، اب یہاں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ 7 آسمان، اب یہ جو 7 آسمان ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، کیسے ہیں، صرف ہوں، یہ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ 2 آسمانوں کے درمیان جو ہے 500 سال کی مسافت ہے، لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے 7 آسمان ان کا بھی نہیں ہم سمجھ سکتے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، بے شک، ان کی جو حقیقت ہے وہ ہم مکمل طور پر اس حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے، بے کیونکہ شک، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ بے وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک، اب دیکھیں یہاں اگر ہم گہرائی میں جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ بتا رہے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ اس نے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سارے کا سارا جو کچھ زمین میں ہے، پھر اس نے برابر کیا آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو، یہ سارا کچھ بتا دیا۔ اب دیکھیں ایک عام انسان، ہم نے یہ پڑھ تو لیا، سیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن پھر بھی ذہن میں باتیں آتی ہیں نا کہ مطلب کیسے ہوگا، ایک آسمان بالکل، سے دوسرا آسمان اتنی مسافت، پھر دوسرے سے تیسرا، مطلب 7 آسمان ہے، اور 7 آسمان کے اوپر بھی جو ہے پانی ہے، پھر پانی پہ عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں تو اس میں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہم سوچتے ہیں کیسے کیسے کیسے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہمارا پتہ ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز سے جو ہے باخبر ہیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں،
تو دیکھیں ساتھ ہی ہمیں یہ سوچیں آئی نا، تو دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی زیادہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، صحیح اور بات. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ العلیم ہے، یعنی سارے کا سارا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ بے شک. ہمیں جو بتا دیا گیا، ہم اپنی عقل کے مطابق صرف جو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پہ ہی ایمان لانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ بالکل. اس کے بعد نظر آ رہی اسکرین؟ جی اسکرین آ گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 5 ہے، اور یہاں بھی حاشیہ نمبر 5، فرشتے اللہ کی زمین کے بارے میں جو ذکر آیا، جس نے ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں یہاں طوق پہنائے گا، مطلب گردن میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب طوق کہتے ہیں جیسے گردن میں کوئی چیز نہیں ڈال دیتے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، کہ 7 زمینیں ان کا طوق بنا کے ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ان لوگوں کے جو ظلم سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی لیتے ہیں۔ اس آیت سے کیا کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین میں بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا۔ بعض دیگر اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہے۔ اچھا، خلیفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خلافت سے ہے نا، یعنی خلافت کو بالکل، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، نائب کو. جیسے آپ کو پتہ ہے اسلام کے خلفائے اربع خلیفہ تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عمر، عنہ، حضرت عثمان رضی بالکل ماشاءاللہ، حضرت چار عثمان، خلیفہ تھے، بالکل، اور حضرت علی، علی 4 تھے نا خلفائے اربع رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم، بالکل۔ اب یہاں اللہ یعنی تبارک لیڈ تعالیٰ کرنے والے خلفا کے یہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، مطلب نائب ہوتے ہیں، جو ہاں جیسے اب نائب، بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھے حضرت ابوبکر صدیق، پھر ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد 4 تھے جو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے زمین میں ایک خلیفہ بنایا ہے، اب خلیفہ اس کا بتا دیا گیا کہ جانشین، نائب۔ اب اس میں جو ہے اہل علم جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ جو ہے کیوں بنایا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین میں جنات تھے، ٹھیک ہے، زمین میں جنات تھے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنات جو ہیں ان کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا تو جنات کے بعد یہ خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، جنات کے خلیفہ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ کیا آپ بنا رہے ہیں ایسے جو فساد کریں گے اور وہ خون بہائیں گے، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں اس کی تفسیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں صرف خلیفہ کا صرف اتنا ہی جو ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے، اب دیکھیں فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ ہم انسان اگر اللہ ہمیں پیدا کریں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے نا، تو جب فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا
زمین میں تو انہوں نے کہا کہ وہ فساد کرے گا. اب فرشتوں نے یہ جو کہا کہ وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، وہ اس بنا پہ کہا کہ جو جنات تھے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، جنات جو تھے وہ فساد بھی کرتے تھے اور وہ خون بھی بہاتے تھے. تو اسی لیے فرشتوں نے اس سے قیاس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ خلیفہ بنائیں گے تو وہ بھی کیا آپ ایسا بنانا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ انہیں جنات کے ساتھ ملا رہے تھے کہ وہ ایسے کرتے ہیں تو یہ بھی ایسے کرے گا. پھر فرشتوں نے یہ جو کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں فرشتوں نے یہ جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی عبادت کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. اب جو فرشتے ہیں نا، فرشتے اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے کہ آسمان جو ہے ہر جگہ پہ فرشتوں کی کوئی نہ کوئی جو ہے نفری ہے، کوئی نہ کوئی گروپ ہے، گروہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ایک آسمان پہ جو فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ جن فرشتوں کی باری ہوتی ہے نا، اب مثال کے طور پہ آج جن فرشتوں کی آسمان پہ باری ہے وہ عبادت کر رہے ہیں سارے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. ہر فرشتہ جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اب پہلے آسمان پہ مثال کے طور پہ آج جن کی ڈیوٹی ہے نا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد بھی ان کی جو ہے باری نہیں آئے گی. مطلب یہ آپ امیجن کر لیں کہ کتنی زیادہ تعداد ہے. میری یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی بہت. بالکل. مطلب اب دیکھیں ایک کوئی کمپنی ہے، اس میں کوئی جاب کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی سیکیورٹی کی جاب کرتا ہے. اب ایک بندے کی جو ڈیوٹی ہے نا، کچھ دن بعد دوبارہ وہ اسی شفٹ میں آئے گا. جی. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر تعداد جو ہے وہاں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے، تو جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی دیر بعد اس کی پہلے کی شفٹ آئے گی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس مثال کو سمجھیں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے یا ایک گروہ جو ہے فرشتوں کا، ان کی جب باری آتی ہے ایک آسمان پہ تو اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد بھی ان کی باری نہیں آتی. ہوں. مطلب اتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کسی حسد کی بنا پہ نہیں کر رہے، یا اللہ تعالیٰ سے اعتراض نہیں کر رہے کہ اللہ ہم جو ہیں پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کی. صرف وہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت جاننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کیا ہے، مطلب آپ کی غرض کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. صرف اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے کیوں بنانا چاہتے ہیں. اور ساتھ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. اس سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. اب یہ پوائنٹ بھی اس میں سمجھنے والا ہے کہ دیکھیں جو غیب کا علم ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. آپ بیٹھے ہوئے نا بڑے پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کہہ رہے ہیں آپ کی زندگی میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. بیٹھے ہیں نا ایسے بہت سارے جی لوگ. جی جی. تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، تو وہ فرشتے یہ جانتے کہ اللہ کیوں بنا رہے ہیں. ہوں. اگر وہ جانتے ہوتے، غیب کا علم رکھتے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیوں کرتے. ہوں. تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. اور نہ تو کوئی جانتا تھا، نہ جانتا ہے، نہ جانے گا. سب سے بڑی دلیل ہمیں یہ بھی مل گئی کہ غیب کا علم، علم الغیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے.
ایک تو اس لیے بھی ہمیں یہ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی سبق ملتا ہے، نہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں بتانے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ہی مقصد ہے نا کہ ہم ان تمام پوائنٹس کو سمجھیں۔ اب اللہ کو تو پتہ تھا قیامت تک کیا ہوگا، اب اگر ہم یہ آیت نہ پڑھتے، ہمارے سامنے یہ آیت نہ آتی، تو یہ پوائنٹ ہماری نظر سے نہ گزرتا کہ غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ہمارا کتنا ایمان زیادہ کامل ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہم کتنے بڑی گمراہی اور شرک سے بچ جاتے ہیں۔ جی، اور جس علم غائب کا علم فرشتوں تک کے پاس نہیں ہے تو وہ انسانوں سے ہمیں کیسے؟ بالکل بالکل ماشاءاللہ، ایک وہ مخلوق جو نوری مخلوق ہے اس کے پاس نہیں تھا تو ہمارے پاس کیسے ہوگا یا کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کی انہوں نے تو اسی قیاس پہ کی کہ جو پہلے جنات تھے وہ فساد کرتے تھے اور خون بہاتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اور جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو بھی مصلحت ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور پہلے تو فرشتوں کی اس بات سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کر دی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 31۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، بس میرے خیال یہاں تک ہم نے کیا تھا، جی جی اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے جو اس سے پہلے آیت گزری جو فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، یہاں اسی کی باقی تفسیر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کی گئی خرابیوں کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو خرابیاں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی مخلوق پیدا کریں گے تو وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان خرابیوں کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء اور زاہد لوگ بھی ہوں گے۔ اولاد آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق، یعنی جو جنات کی مخلوق تھی، ان کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتلا دیا تھا، کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ کلام میں حذف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو ایسے ایسے کام کرے گا۔ یہ کوئی اور تفسیر ہے، یہاں یہ تفسیر فتح القدیر ہے، اس کا یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ اب یہ جو حوالہ دیا جاتا ہے نا، یہ بالکل شارٹ میں دیا جاتا ہے، یہ جب تک آپ اس کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، اس کی مکمل تفسیر نہیں پڑھیں گے نا، تو آپ کنفیوژن میں رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو حوالہ دیا جاتا ہے یہ صرف پوائنٹ، کوئی نہ کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے، باقی مزید جو پہلے میں نے آپ کو بتایا وہی اہم بات، اہم پوائنٹ وہی ہیں، اور اگر آپ اس پہ بھی غور کریں تو وہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے، آگے ساتھ ہی اس کا جواب ہے، اس کا اندازہ انہوں نے
انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا جی، تو لیکن انہوں نے پہلے اندازہ کی تھا۔ بالکل پہلے کی مخلوق جو ہے اس کے اعمال سے، کہ وہ جو جنات تھے وہ فساد بھی کرتے تھے، خون ریزی بھی کرتے تھے، تو اسی سے انہوں نے اس کا اندازہ لگا لیا۔ اب یہاں دیکھیں 31 جو ہے، یہاں تک اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ آیت، اس کا یہاں ہمیں تفسیر میں کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد 32 ہم کریں گے، 33 کریں گے، تو پھر یہاں دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 شو ہوگا۔ اور وجہ 31 سے میرے خیال سے تھوڑا سا یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ یعنی جتنا علم اللہ پاک نے جو ہے فرشتوں کو دیا تھا تو صرف ان کو اتنا ہی معلوم تھا، جیسے ان کو نام نہیں تھے معلوم، صرف آدم علیہ السلام کو معلوم تھے کیونکہ اللہ نے ان کو بالکل سکھائے تھے وہ نام۔ بالکل تو یہ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا صرف ان کو اتنا ہی پتا تھا، یعنی اپنی طرف سے ان کے پاس کوئی بالکل بالکل۔ اب یہ جو آگے والی آیات ہے نا، ان میں ساری اس کی تفسیر آئے گی، یہی بات آئے گی یہ۔ اب دیکھیں نا آگے صاف صاف آ رہا ہے، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی یہ سارا یہی وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر آگے وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے اور آپ خوب جاننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام کے تمام نام سکھائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ نام کیا تھے بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب سارے نام بتا دیے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ مطلب حیران رہ گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا اور ایسا ایسا کچھ بتایا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا بھی اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اللہ ہی اسے نوازتے ہیں۔ اگر ہم کہیں نا اب ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہے، جی بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم ٹی وی ڈراموں کے آگے بیٹھے ہوں گے کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، اب ہم اپنی مرضی سے نہیں سیکھ رہے، ہم بھی بہت مصروف ہیں، جی بے شک۔ ہمارے بھی بہت سے کام پڑے ہیں، ابھی ہم نے کلاس اینڈ کر کے کوئی آفس کا کام کرنا ہے، کوئی گھر کا کرنا ہے، کوئی اپنا کرنا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہے۔ جی تو ہمیں یہاں کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ اللہ نے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے دیتا ہے، لیکن ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف مطلب طلب کرتے ہیں، جس چیز کی طلب انسان کرتا ہے اس کو وہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا بالکل بالکل، ماشاء اللہ، یہ بھی بہت اچھا جواب ہے۔ اور ارم آپ بتائیں اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوری بھائی جی، آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم جو ہے باقی اور بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن سارا کچھ چھوڑ کے ہم قرآن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ جی بالکل بالکل، ماشاء جی اللہ۔ ایک تو یہ انسان جو چاہتا ہے، جس کی اسے طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے۔ آسان کرتے اور بالکل، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دین کی سمجھ کیونکہ عطا۔ ہم خاص ہیں اس لیے۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں، اکثر لوگ میرے پاس جو ہے نا مطلب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مطلب بہت کچھ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ اچھا کام کرتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں، ساری مصیبتیں ہم پہ ہی آنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بالکل بات تو ایسی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب ایک ماں ہے نا، اس کے بچے ہیں، 2 بچے ہیں، اب ماں نے کوئی کام کروانا ہے، بے شک 10 کام کروانے ہیں، ماں اس کو ہی کہے گی جو اس کی بات مانتا ہے۔ بالکل جو اس کی بات نہیں مانے گا نا، ماں 1 دفعہ کہے گی، 2 دفعہ کہے گی، تیسری دفعہ جو ہے نا ماں اسے کہے گی نہیں کہ اس نے تو بات ماننی نہیں ہے، اور جو بیچارہ مانتا ہے وہ یہ کہے گا ماما آپ ہر دفعہ مجھے ہی ہر کہتی دفعہ ہیں۔ مجھے تو صحیح بات۔ ماما آگے سے کہیں گی بیٹا آپ مان جو لیتے ہو، مجھے پتا ہے نا آپ نے کر لینا ہے، مطلب ہمیں پتا بھی ہے کہ ایک تو بیچارہ وہ فرما بردار ہے، اب اس کو ریسٹ دینے کی بجائے الٹا ہم مزید اس کو کام کام کام، صحیح بات ہے، بالکل ایسے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہ ہماری کرے گا۔ پرواہ کرتا ہے، وہ ہماری طرف آتا ہے، ہمیں پوچھتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ ہے، ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے نا، ہمارے دل میں کیا ہے، بے شک ہم مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ ایسے شیطان کے جو ہے ورگلے میں آ کے یا گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ دل کو تو سمجھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔
بے شک کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، ایک تو بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، یہ دنیا داری میں مشغول ہو گیا، یہ اپنی اولاد میں، اپنے کاروبار میں، مطلب یہ اب مجھ سے نا دور جا رہا ہے، ہوں، دوسری چیزوں کو میرے اندر، میرے اور اپنے درمیان میں رکاوٹ بنا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ چیز میں ہی اس کو الجھا دیتے ہیں، بے یا شک، تو اس سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اس پہ پریشانی بھیج دیتے ہیں، کوئی اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے۔ اور دیکھیں، ہمیشہ ہمیشہ سوچ کے دیکھیں کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ خوشی میں لوگوں نے اللہ کو یاد کیا ہو؟ نہیں کبھی بھی نہیں، صحیح بات ہمیشہ ہمیشہ زیادہ تر ہے۔ لوگ اللہ کی ہوں، طرف آتے ہیں پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں۔ بے آپ شک دیکھا صحیح ہوگا نا، بات۔ اکثر اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، وہ سارے کام چھوڑ کے مصلی تسبیح پکڑ لیتے ہیں۔ پوری طرح سے اللہ کی طرف چاہتے ہیں کہ بس بالکل، اور پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے تو آب حیات پی لیا، یہ تو اب کبھی مرے گا ہی نہیں، تو وہ کہے گا اب تو میں نے مرنا ہی نہیں ہے، اب مرنا دیکھیں ہی گے، ہے۔ ٹائم ملے گا تو کر لیں گے عبادت، ٹائم صحیح، ملے گا تو نہیں۔ بالکل تو صحیح اس بات۔ لیے جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، بے شک، اللہ نے ہمیں اپنے لیے خاص کیا ہے، اللہ ہم سے یہ کروانا چاہتے ہیں شک، انشاءاللہ۔ تو باقی یہ آسان ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ یہ جو تفسیر احسن البیاں کے علاوہ جو پوائنٹس کیے ہیں نا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ مطلب اتنا شارٹ میں بھی کافی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ بے شک آپ سنائیں نا، لیکن سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جو ہے آپ کو ان کا علم ہونا چاہیے، جی انشاء اور کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی مطلب جس دن آپ نے سنانا ہوتا ہے نا، کوشش کیا کریں پہلے والا سارا ہی دہرا لیں، جی انشاء اللہ بالکل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب منڈے کو انشاءاللہ جب آپ لوگ سنائیں گے تو کوشش کرنی ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ جو ہم نے آیات کر لی ہیں نا 31 تک، جی تفسیر آپ لوگ ساری یاد کریں، ہاں ٹھیک ہے۔ انشاء میں اللہ۔ ترجمہ نہیں سنوں گی، میں تفسیر سنوں گی، کیونکہ 2 کلاسز میں نے صرف آپ لوگوں سے ترجمہ سنا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کرنی ہے کہ یہ 31 تک آپ سورۃ الفاتحہ کی رہنے دیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 31 تک تفسیر ساری یاد کرنی ہے۔ جی اس کا انشاء اللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے جیسے یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی نا، کہیں بھی آئیں گی، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیا مفہوم ہے، کس سے جی بات ہو رہی ہے، تو مطلب آپ کو پھر رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جی بالکل، ٹھیک ہے جی انشاء اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ابھی یہاں تک کوئی ایسی بات، کوئی معنی مفہوم جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ ہم، نہیں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس صرف اموات پیٹ میں اندھیرا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور بچہ کیسے کھیلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، جی قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہ بھی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بالکل اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم کام اچھے کریں گے، تو بالکل ہم وہاں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ ہم وہ اللہ کے انڈر ہوں گے۔ بالکل تو دوسری بات یہ کہ اب جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں ہمارا فیصلہ سنا دیں گے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور پھر اگر ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، تو اگر ہم جنتی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری جنت کی طرف سے قبر میں کھڑکی کھول دیں گے، بالکل اور نعوذ باللہ من ذالک جو جنت میں نہیں جائیں گے، ان کی جہنم میں کھڑکی کھلے گی قبر میں، جہنم کی طرف سے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اب مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر کی کھڑکی کھول کے اندر دیکھتی ہوں، تو اندر جو ہو رہا ہے نا، میں وہی دیکھوں گی۔ بالکل، اندر جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچن کا ڈور اوپن رہ جائے تو پورے گھر میں پتہ چلتا ہے کچن میں کیا بنایا جا رہا ہے، جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو سوچیں کہ جب ہم کھڑکی، جنت کی کھڑکی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی، مطلب ہماری قبر کے سامنے، تو ہم سارے نظارے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ساری خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں، سارا کچھ جنت کا جو ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہوں گے، ویسے فیل ہی کر رہے ہوں گے نا اس طرح بالکل۔ تو سوچیں کہ مطلب وہ ایک طرح سے وہ جنت ہی ہوگی، ہوگی
اور جو نمازی بندہ ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی قبر تحد نگاہ جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک ہماری نظر نظر جاتی ہے جائے وہاں تک ہماری قبر کھلی کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہم اللہم اجعلنا اجعلنا منہم، منہم، اللہم اللہم اجعلنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ آمین۔ یہ تھوڑا سا کیا، بہت بہت مشکل کام ہے، کیونکہ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے نا وہ تلوار کے سائے تلے ہے۔ بالکل۔ اب تلوار اس کی نوک کتنی تیز ہوتی ہے، ہم، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی چیز ہو تو وہ کیسے ٹکے گی؟ مطلب اگر ہم نے جانا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لیں کہ تلوار کی نوک پہ چل کے ہم نے جنت حاصل کرنی ہے۔ بالکل کتنا مشکل کام ہے۔ بہت مشکل۔ بہت۔ صرف اپنے نفس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور کتنا کا کنٹرول کرنا ہے، کتنی کا ہماری زندگی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا بلاوا آ جائے گا، بالکل ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ مطلب ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک دن کا بھی ہمیں نہیں پتا، ہم بڑی امیدیں لگا کے سوتے ہیں۔ اب جو نیند ہے، نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے جی ہم، بالکل۔ کہ جب بالکل۔ ہم سوتے ہیں نا، اس سے ہم نیند کو مر جاتے ہیں۔ بالکل صغرا موت کہا گیا ہے۔ کبرا کہتے ہیں بڑے کو، جیسے کبیر سے کبرا، کبھی صغیر غیرہ موت، اور کبیرہ جو ہے صغر۔ بالکل۔ اب جو نیند ہے اسے صغرا موت کہا گیا ہے، چھوٹی موت۔ اب دیکھیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند میں، ہمیں نہیں پتا پاس کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ہاں بے شک اگر تھوڑا سا شور آ جائے یا کچھ بھی آ جائے پھر ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سو رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے ہیں، کوئی ہم، پتہ نہیں، اگر آہستہ آہستہ کوئی بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو کوئی ہمیں پتہ نہیں۔ تو بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیند سے جگاتے ہیں۔ بالکل دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ بالکل، جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں ضرور ضرور ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما بالکل اماتنا۔ احیانا بعد ما اماتکم الیہ النشور، بالکل ماشاءاللہ کہ اللہ تو نے ہمیں زندہ کیا، دوبارہ سے زندہ کیا، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں ہمیں شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ دوبارہ سے۔ اب زندگی اس لیے نہیں دی کہ اب ہم صبح اٹھیں گے بروش اور کیپوچینو جو ہے وہ ہم لیں گے، اب اس اچھا اچھا پراٹھا بنا کے کھائیں گے، اس لیے نہیں، شکر اس لیے ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک اور دن دیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں۔ بے شک بے شک۔ یقین مانیے ہماری زندگی کے یہ جو لمحات ہیں یہ بہت بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، مطلب یہ جو گزر رہا ہے نا یہ واپس نہیں آنا۔ بے بے شک شک۔ بالکل۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ زیادہ نہیں 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں، بچوں کو بھی الحمدللہ پڑھائیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے اگر بچوں کو نہیں کہنا نا کسی نے نہیں کہنا، آج ہم مر جائیں ہمارے بچوں پہ کوئی توجہ نہیں دے گا، بالکل بے ٹھیک ہے، شک۔ ہمارا ہی کام ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو ہم اس کی تبلیغ کریں، آگے سے وہ مانے نہ مانے یہ ان کا فیل ہے، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا، اللہ کو جا کے اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو جب ہم نے ہی بچوں کو، ہم نے اسکول بھی بھیجنا ہے، یونیورسٹی کالج، کھانا پینا سارا کچھ ہم نے وقت پہ کروانا ہے، لیکن نماز کے لیے اگر ہم یہ سوچے کہ ہمارے بچے مان نہیں رہے یا کچھ اور کر رہے ہیں ایسے ویسے کچھ بھی، تو یہ ہمارا بھی محاسبہ ہوگا۔ بے شک بالکل۔ تو ہم نے جتنی کوشش ہو سکتی ہے حتی الامکان ہم نے کوشش کرنی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور ضرور ہماری جو محنت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ضرور کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اور اللہ دنیاوی تبارک و کاموں کے تعالی، لیے ہم سختی بھی کرتے ہیں تو یہ جی بہتر جی ہے ہم جی اس کاموں کے بالکل لیے بھی سختی کریں۔ بالکل، اور ہم کہتے ہیں اچھا چلیں اب مطلب کل کر لیں گے، بچے پھر کر لیں گے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، پھر بچے بھی سمجھ جاتے ہیں یہ ضروری کام نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو جب ایک دن کہے نا یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، پھر انہیں پتا ہوگا ماما واقعی سیریس کہہ رہی ہیں، اگر ایسا نہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا تو کبھی نہ کبھی تو وہ مان ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فرما بردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اللہ تبارک و آمین۔ تعالی ان کو نیک کام نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دین کے راستے پہ چلائے، اور اللہ آمین۔ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں بھی ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سے اور ہم سے راضی راضی ہیں۔ ہیں۔ بے شک۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جو 31 تک آپ تفسیر سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔
سورہ انشاءاللہ. بقرہ آیت نمبر 1 سے 31 تک. جی جی، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 31 تک اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.